میری زندگی لگ گئی. میری 18 سال کی عمر میں رائمنڈ آیا. اب میں 72 سال کا ہو گیا ہوں. کم وقتوں تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ایک بہت بڑے خاندان سے اللہ نے مجھے ادھر ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ یہاں پہنچایا، اور تم نے مجھے کھلونا بنایا ہوا ہے. جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ان کو تم بٹھا رہے ہو. جس کو اللہ نے ایک میں نعمت دی ہے اس کو تم کاٹے لگا رہے ہو. یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. تم لوگ کیا کر رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ جب عبدالوہاب صاحب کشف کی کاپیاں پڑھتے تھے اس وقت تم لوگوں کو اصول یاد نہیں تھے. یوسف قریشی کو تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے. راولپنڈی کا فیصل وہ تو مولوی سعد کا ساتھی ہے. یہ صرف میرے لیے یہ سب کچھ ہے. میں تو چپ کر کے ایک طرف ہو کے بیٹھ جاؤں گا، مقامی سے روزہ لگاؤں گا، شب جمعہ میں جاؤں گا، گشت کروں گا. کوئی تبلیغ تو نہیں چھوڑنی میں نے مرتے دم تک. تمہیں شرم دلا رہا ہوں اور تمہارے ساتھیوں کو شرم دلا رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تمہارے دلوں میں نفاق بھرا ہوا ہے، منافقت بھری ہوئی ہے. رائمنڈ کو تالے لگوا دیں اگر اس کو ہم لے کر آئیں تو رائمنڈ کو تالے لگ جائیں گے میرے بیان کرنے سے. بہرحال میں بہت دکھ میں ہوں، اس لیے تمہیں پتہ ہے اتنے سال سے کٹھے ہیں. میں نے کبھی ایسی بات نہیں کہ تم لوگوں نے ظالموں مجھے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ میری بس ہو گئی ہے. اور تم بھی انشاءاللہ تیار رہو، تمہارے بستر بھی گول ہونے والے ہیں. اگر تمہاری یہی بد اخلاقی اور یہی منافقت رہی تو تمہارے بھی بستر گول ہونے والے ہیں. مولوی بٹلہ صاحب امیر ہیں. کس نے ان کو امیر بنایا ہے؟ کس کے سامنے یہ فیصلہ ہوا ہے؟ جو ایک سیکنڈ کا غصہ نہیں برداشت کر سکتا وہ امیر بن سکتا ہے، اور اس کو بھی تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے. یہ میں سارے میسج اب پوری دنیا میں پھیلاؤں گا. لینا منع نہیں ہے، ادھار دینا منع نہیں ہے. ہاں چین سکون کے لیے تاکہ تانوں گولیاں نہ کھاونیاں پڑ، نیندراں چڑیاں کتھے رہ گئیاں. ایک اربوں پتی آدمی کی بیگم کا فون ہے، مولانا میں دنیا کی بدقسمت ترین عورت ہوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ ساری رات نیند نہیں آتی، ساری رات نیند نہیں آتی. اپنی تجارت میں کسی کا حق نہ مارو، کسی سے جھوٹ نہ بولو، وعدہ کر کے زبان سے نہ پھرو، وعدہ کر کے زبان سے نہ پھرو. اپنے سودے میں کو ہیرا پھیری نہ کرو. اس میں کچھ مسئلہ تو بتاؤ. یہ ایک تاجر میرا یہ بیان سن رہا تھا، یہ گاڑیوں کا، پشاور کا تھا بیان. کہیں اور ہو رہا تھا. ہماری جماعت گئی پشاور تو اس کا سب سے بڑا شو روم ہے پشاور میں. تو مجھے لے گیا تو ایک گاڑی کھڑی تھی ٹویوٹا. کہنے لگا مولانا یہ گاڑی آپ کی وجہ سے 1 سال ہوا ہے نہیں بکی. میری وجہ سے؟ میں تو آج پہلی بار آیا کہ آپ کا بیان سنا تھا کہ سودے کا عیب بتاؤ. تو یہ گاڑی اتارتے ہوئے نئی گاڑیاں بیچتا ہے، پرانی نئی گاڑی کا. بعضی گاڑیاں جب اتار رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے لگ جاتی ہیں، پھر ہم اس کو پینٹ پونٹ کر کے کہتے ہیں بالکل فریش ہے. تو یہ گاڑی لگ گئی تھی. تو اب جو آتا ہے میں اس کو بتاتا ہوں یہاں سے لگی تھی، ہم نے پینٹ کیا، کہتے چھوڑو سن ہور دیو. کہ 1 سال ہو گیا. میں کہا چل میں خریدار ہوں مجھے دے گا. نہیں تیرے سے میں نہیں ڈالتا. تو ہماری جماعت وہیں تھی. 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ اس کا فون آیا کہ وہ میری گاڑی بک گئی. اتنا ہی اللہ دیکھتا ہے، تھوڑا سا دیکھتا ہے بھائی کچا ہے کہ پکا ہے. تو صرف حج کر کے گناہ نہ بخشواؤ، سچی تجارت کر کے گناہ بخشواؤ. میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک بچوں کو حلال کمانے کے لیے تھکتا ہے اور تھک کے شام کو گھر جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. تو بھائیو بہنوں، دین کا دوسرا حصہ ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کا خامند کے ساتھ، خامند کا بیوی کے ساتھ. اس زبان نے وہ آگ لگائی ہے کہ پوری دنیا میں جو آگ زبان نے لگائی ہے اتنی پیٹرول اور گیس